دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ ہندوازم کے اندر اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو عقیدہ ہے کہ اگلے جنم میں جانور بن جاؤں گا۔ تو گناہ کرنے والا سوچتا ہے کہ پھر اب جو چاہے کرو، اگلے جنم میں تو جانور بننا ہی ہے۔ تو ان کے لیے ایک گناہ ہزاروں گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مگر دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جو بندہ ساری زندگی بدکاری کرتا رہا، فسق و فجور میں پڑا رہا، موت سے پہلے اگر وہ نیک بننا چاہے تو کم بیک کے لیے اللہ نے راستہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ توبہ کر سکتے ہو۔ شریعت کا یہ حکم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جیسے کسی کو سیل فون پہ میسج ملا تو ڈیلیٹ بٹن دبائیں، میسج ختم۔ یہ توبہ ڈیلیٹ بٹن کی مانند ہے۔ نامہ اعمال سے سرے سے ہی وہ گناہ نکال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کی بابرکت رات میں ہم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے زیادہ حصہ سمیٹ سکیں۔ اس کے لیے ہم نے کم و بیش 50 احادیث ایک ترتیب میں رکھی ہیں۔ ان کو سننے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ توبہ کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں اور توبہ ہوتی کیا ہے۔ ایک مرتبہ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان ملا، کہنے لگا میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ ان کا تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے اور میں بھی شے ہوں تو مجھ سے بھی وسیع ہے۔ سہل تستری حیران ہو گئے کہ اس بدبخت نے کیسی بات کر دی۔ پھر اللہ نے مہربانی فرمائی تو ان کے دل میں یہ بات آئی تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو اللہ کی رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے، مگر اگر کوئی اس رحمت میں داخل ہی نہ ہونا چاہے۔ اس کا شیطان کے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو داخل ہی نہیں ہونا چاہتا۔ تو توبہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہے، جو کرنا ہی نہ چاہے تو اس کی بات ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، مزید گناہ کرتا ہے وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کی ہوئی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہر گناہ جیسے نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں ایسے گناہ نیکیوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ تیسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تنظروا فی صغر الذنوب، تم گناہوں کے چھوٹا ہونے کا خیال مت کرو، ولکن انظروا الی من اجترأتم، تم یہ دیکھو تم جرأت کس کے سامنے کر رہے ہو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، اس ذات کی عظمت کو دیکھو تم جس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ 3 طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ معاف ہونے والے، کچھ نہ معاف ہونے والے۔ ایک شرک ہے جو معاف نہیں ہوتا، ایک حقوق العباد ہیں، جب تک بندے معاف نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوگا، اور تیسرے حقوق اللہ، جب بندہ معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیں گے۔ ابو الدرداء اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تمہارے آگے ایک گھاٹی ہے، جو لوگ گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہوں گے وہ اس کو عبور نہیں کر سکیں گے۔ سر کے اوپر بوجھ ہو کسی کے تو اس کے لیے تو چلنا مشکل، تو یہ گناہ انسان کے سر کا بوجھ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یا پھر بندے کی جب تک روح نہیں نکلتی۔ ان دو صورتوں سے پہلے جو بندہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو لیفٹ سائڈ والا فرشتہ ہے وہ رائٹ سائڈ والے فرشتے کا ماتحت ہے۔ رائٹ سائڈ والا نیکی لکھتا ہے، لیفٹ سائڈ والا گناہ لکھتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو لیفٹ سائڈ والا پوچھتا ہے کہ میں لکھ لوں، وہ کہتے ہیں انتظار کرو۔ 6 گھنٹے تک وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ اگر اس دوران یہ ریپینٹ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے گناہ کو لکھنے کا موقع ہی نہ آئے۔ گناہ کر کے بھی اگر 6 گھنٹے تک اس کو احساس نہیں ہوتا تب اس کے گناہ کی انٹری کی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے گناہ کو برملا لوگوں کے اندر بتائے تو ایسے بندے کے گناہ کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ اس نے تو کھیل بنا لیا نا۔ اس کو کہتے ہیں ایک چوری اور دوسرا سینہ دوری۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے اپنے سیاہ کارنامے بتاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو اول تو گناہ کیا، دوسرا پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس کے تذکرے کیے، تو ایسا بندہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو دن کے فرشتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے سخت ہوتے ہیں، گرم ہوتے ہیں۔ یعنی دن میں غلطی کر جائے تو چونکہ کاروبار ہے، کام ہے، تو وہ فرشتے نرمی کرتے ہیں ذرا، اور اگر رات میں کرے تو فرماتے ہیں یہ تو تیرے اور تیرے رب کی عبادت کا وقت تھا، اس عبادت کے وقت میں تو نے گناہ کرنے شروع کیے تو رات کے فرشتے اس کا گناہ لکھنے میں سختی کرتے ہیں۔ ابن عباس نے اس کو روایت کیا، کنز العمال کی روایت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ گناہ کر بیٹھے مگر گناہ کر کے اس کے دل کو یہ محسوس ہو میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے برا کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس قسم کی اگر سچویشن اس کی فیلنگ اس کے دل کی ہے تو حدیث پاک میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ ندامت دل میں آنے پر توبہ سے پہلے اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کو حاکم نے روایت کیا۔ ایک دوسری حدیث میں یہی مضمون ہے، اس کو ابن عساکر نے روایت کیا کہ انسان جب ذکر کرتا ہے، جب اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس کو غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے اس کے دل میں گناہ کو یاد کر کے، تو اس افسردگی کے اوپر بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو کنز العمال میں روایت کیا، امام بہقی نے بھی روایت کیا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی تنہائی میں معافی مانگے۔ جو تنہائی میں اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ اس کی فریاد کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک جس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا اپنی کتاب میں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں۔ ابن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کا کفارہ انسان کا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو۔ دیکھیں اصول کی بات یہ ہے کہ گناہ کے بدلے انسان کو آگ میں جلنا پڑے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ گناہ کے بدلے دیکھیں نا، جو بادشاہ کے حکم کو توڑے تو سزا تو ملتی ہے، تو گناہ پہ سزا تو ملنی ہے، آگ میں جلنا ہے۔ اب فرق یہ ہے، چاہے تو دنیا میں ندامت کی آگ میں جل جائے تو ادھر معافی ہو جائے گی، اگر یہاں نہ جلا تو جہنم کی آگ میں تو جلنا پڑے گا۔
اب دونوں میں سے جو آسان راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور اس خوف کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اللہ اس کیفیت کے آنے پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ میری عظمت کی وجہ سے میرے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ نے اس کی روایت کیا، حاکم کی روایت ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے ہم نے زیادہ گناہ کیے ہوتے. عجیب بات ہے نا. کیوں؟ ہوا یہ ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، پھر بہت نادم شرمندہ ہو کر روئے ہوں گے، اللہ نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہوگا، تو وہ جب نام اعمال میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے اور گناہ کیے ہوتے. اس لیے حدیث پاک میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان اللہ تعالی لینفع العبد بذنب یذنبہ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی گناہ کی وجہ سے بھی نفع پہنچا دیتے ہیں، یعنی وہ معافی مانگتا ہے اور وہ اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن مبارک نے روایت کیا کہ بسا اوقات بندہ گناہ کرتا ہے اور اتنا اس پر نادم ہوتا ہے کہ وہ گناہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں مسند احمد کی روایت ہے، دو بھائیوں کا تذکرہ بنی اسرائیل میں تھے، ایک بڑا نیک تھا، ایک گناہ گار خطا کار تھا. وہ جو نیک تھا وہ اس کو کہتا تھا تجھے ڈر نہیں، تجھے خوف نہیں، تُو نے مرنا نہیں، اور وہ کہتا تھا تو مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ. اللہ کی شان کہ جو گناہ گار یہ کہتا تھا، اللہ رب العزت نے وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرے ساتھ جب اتنی اس کی امید بندھی ہے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. ایک حدیث پاک کا مضمون عجیب ہے، اب سمجھ میں آتا ہے. بعض لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ ان کے گناہ یہود اور نصارہ پہ ڈال دیے جائیں گے. اس روایت کو پڑھ کے تو ہمیں بھی حیرت ہوئی. مسلم شریف کی بھی روایت ہے، کنز المال کی بھی ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کیوں کہ وہ بندے نیکی کرنا چاہتے ہوں گے، ان کی نیکی کے راستے میں انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوگی. عورت حجاب کرنا چاہتی ہے مگر قانون بن گیا کہ یہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. فرمایا کہ میرا مومن تو میری فرمانبرداری کرنا چاہتا تھا نا، اب اگر اس کو مجبور کر دیا گیا ہے قانون کی وجہ سے تو اس کے گناہ کا بوجھ میں ان بدبختوں کے اوپر ڈالتا ہوں. نوادر الرسول حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ابن مسعود لانوں سے اور ابو سعید، دو صحابہ سے. فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. مسند احمد کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ رب العزت رات کے وقت اپنی رحمت کے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں، اے دن کے گناہ کرنے والے تو رات کو توبہ کر لے. جب دن ہوتا ہے تو اپنی رحمت کے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں، اے رات کے گناہ کرنے والے تو دن میں توبہ کر لے. اور یہ اسی طرح اس کو انویٹیشن ملتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز العمال کی روایت، ان اللہ تعالی یحب العبد المؤمن المفتن التواب، اللہ رب العزت اس بندے سے محبت رکھتے ہیں جو گناہ میں ملوث ہو بیٹھا مگر اس کے بعد اس نے سچی توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں.
چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا تھا، سارا سامان اونٹنی کے اوپر تھا، سو گیا، جب جاگا تو دیکھا اونٹنی نہیں ہے۔ اب صحرا کا سفر اتنا تھا کہ پیدل کر نہیں سکتا تھا، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، اس نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، ادھر ادھر دیکھا، اونٹنی نہیں ملی، حتیٰ کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس صحرا میں میری موت آ جائے گی۔ اس غم کی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک جو آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی اپنے سامان سمیت قریب ہی کھڑی ہے۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ کہنے لگا، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ۔ یعنی خوشی کی انتہا دیکھو۔ کئی دفعہ خوشی میں انسان سمجھ میں نہیں نہ آتا کیا کہنا ہے، تو خوشی میں الٹی بات کر گیا، کہنا چاہتا تھا تو میرا اللہ، میں تیرا بندہ، مگر خوشی کی زیادتی کی وجہ سے اچانک جو خوشی ملی، انسٹنٹینیس جو دل کو خوشی ملی، تو غلطی سے یہ الفاظ نکل گئے کہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا اس بندے کو اونٹنی کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، بندے کی توبہ کرنے پر اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہو کہ آج کی رات ہم اپنے سب گناہوں سے توبہ کر کے اپنے مالک کو خوش کر دیں۔ ایک حدیث پاک میں ابو شیخ نے روایت کیا انس رضی اللہ عنہ سے، ان اللہ تعالی یحب الشاب التائبین، کہ اللہ تعالیٰ نوجوان بندے کی توبہ کو قبول کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ توبہ تو بوڑھے کو بھی کرنی چاہیے، مگر نوجوان جب توبہ کرتا ہے، خون میں گرمی بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، شہوات بھی ہیں، پھر وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اس کے جھکنے پر اللہ رب العزت کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں، اور جو کرامن کاتبین تھے ان کی یادداشت سے بھی بھلا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے بندوں کے خلاف گواہی نہ دے سکتے۔ اگر ان کی یادداشت سے نہ مٹایا جاتا تو قیامت کے دن مومن کو شرمندگی اٹھانی پڑتی، وہ کہتے نیکیاں لے کے بیٹھے، حقیقت کا ہمیں پتہ ہے یہ کیا کرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب میرے بندے نے توبہ کر لی، اب ان کو کم نظر سے کوئی کیوں دیکھتے، فرشتوں کی یادداشت سے ہی ختم کر دیا۔ دنیا کی عدالت میں اگر کسی کے خلاف غلط مقدمہ ہو جائے اور ثابت بھی ہو جائے تو ملزم کو باعزت بری کر دیتے ہیں، مقدمے کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ کہے جی کہ مقدمہ غلط تھا اس لیے اس کا ریکارڈ ختم کریں، وہ کہیں گے نہیں، آپ کو باعزت بری کر دیا، ریکارڈ رکھیں گے۔ تو دنیا کی عدالت غلط مقدمے کا بھی ریکارڈ نہیں ختم کرتی۔ اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں، ایک بندے نے کبیرہ گناہ کیا اور اس نے رحم کی اگر اپیل کر دی، آپ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کا ریکارڈ بھی ختم کروا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کیا، آپ مجھے معاف کر دیں، تو اس کا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو اس وجہ سے معاف فرما دیا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ جب تو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کے ساتھ توبہ بھی کر لے، چھپے ہوئے گناہ کی مخفی توبہ کر، اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ کر۔ یعنی گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو الگ کیے چھپ چھپا کے، دائیں ہاتھ سے کیے تو بائیں کو پتہ نہیں۔ اس قسم کے جو مخفی گناہ ہیں وہ تو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اگر اس پر تنہائی میں بیٹھ کے معافی مانگ لے گا قبول ہو جائیں گے۔
ایک ہوتا ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کے کیے مجلس میں، تو اس کی پھر توبہ بھی مجلس میں سب کے سامنے معافی مانگے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے قیامت کے دن بے خوف اٹھائے جائیں گے. قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، اگر تم گناہ کرو حتیٰ کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم تبتم، پھر تم توبہ کرو، لتاب اللہ علیکم، اللہ پھر بھی توبہ کو قبول فرما لے گا. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ظالم کے لیے توبہ کی اہمیت زیادہ ہے. جس بندے نے اپنے بھائی کو پر کسی قسم کا ظلم کیا، اس کے مال کو خراب کیا، عزت کو خراب کیا، تو وہ اس سے اس گناہ کو زندگی میں معاف کرا لے. اگر نہیں کرائے گا تو قیامت کے دن اس گناہ کی سزا ضرور پائے گا. اس لیے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ توبہ میں ٹال مٹول کر آج کل کرتا رہے، ہاں کروں گا، ہاں کروں گا. عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، تیرا توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پہ توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے. کیا پتہ کب موت آ جائے، اس لیے توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. التسویف شعار الشیطان، عبد الرحمن بن عوف عنہ فرماتے ہیں، نبی الاسلام نے فرمایا کہ توبہ میں ٹال مٹول کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے. جب تک انسان کی سانس اکھڑ نہیں جاتی، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک وہ آواز نکلتی نہیں غرغرے والی، وہ جو گھنگرو بجتا ہے موت کے وقت، فرمایا اس سے پہلے جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور دوسرا، اس کو صفوان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، نبی علیہ السلام نے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا توبہ کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النسو کیا ہوتی ہے، سچی پکی توبہ. فرماتے ہیں التوبۃ النسو الندم علی الذنب، انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو، فتستغفر اللہ، اور پھر تو اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے. پھر فرماتے ہیں لا تعود الیہ ابدا، پھر اس کے بعد اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہ لوٹے. یعنی دل میں نیت ہو کہ میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا، اگر پھر فرض کرو ہو گیا پھر توبہ کرے. اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی کو پسینہ آیا اور کپڑے سے سب بدبو آ رہی ہے، تو اس کو کہا جائے گا بھائی کپڑے دھلوا لو، غسل کر لو. وہ کہے جی پھر پسینہ آ جائے گا، تو ہر بندہ کہے گا عقل کے اندھے پھر آ جائے گا، پھر نہا لینا، کپڑے دھو لینا. یہی انسان کی توبہ کا حال، کہ یہ نہ سوچیں کہ جی میں تو بچ ہی نہیں سکتا، میں تو روز ہی گناہ کرتا ہوں. بھئی روز کرتے ہیں تو روز توبہ بھی کریں. اگر نفس انسان کو گناہ کرنے سے باز نہیں آ رہا تو ہم توبہ کرنے سے باز کیوں آتے ہیں؟ حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، گناہ کیا ہوگا، توبہ کی ہوگی، گناہ کیا، توبہ کی، گناہ کی، ساری زندگی اس کا یہی حال رہا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ ذرا اس کا نام اعمال دیکھو. وہ کہیں گے یا اللہ ساری زندگی یہی کرتوت رہے، گناہ کرتا توبہ کرتا، گناہ کرتا توبہ کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرا بندے کو شیطان گراتا تھا گناہ کے ساتھ، یہ پھر کھڑا ہو جاتا تھا توبہ کر کے، پھر وہ گراتا تھا، پھر کھڑا ہو جاتا تھا، ساری زندگی شیطان گراتا رہا،
یہ گر کے پڑا نہیں رہا، یہ توبہ کے ذریعے کھڑا ہوتا رہا. معلوم ہوا کہ یہ کھڑا ہونا ہی چاہتا تھا، سچی توبہ کرنا چاہتا تھا. اس کی بار بار توبہ کے عمل پر میں نے گناہوں کو معاف کروا دیا. اس نے ہار تو نہیں نہ مانی شیطان سے. اور یہ بھی ہے ہر بندے کو مہلت بھی نہیں ملتی. چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یا عائشہ لیس کل الناس مرخن علیہ، ہر بندے کو مہلت نہیں ملا کرتی. کون جانتا ہے کس حال میں موت آ جائے. کتنے لوگوں کو ایکسیڈنٹ سے موت آ جاتی ہے، فوڈ پوائزننگ سے موت آ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک سے موت آ جاتی ہے، رینیل فیلیور سے موت آ جاتی ہے. سوچا بھی نہیں ہوتا، پریپیئرڈ بھی نہیں ہوتے. تو یہ مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی. اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی تو ہم وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. حدیث پاک میں ہے جو بندہ توبہ کرنا چاہے تنہائی میں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ التوبہ اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. صدیق اکبر عنہ روایت کرتے ہیں، ابن حبان نے اور عبد الرزاق نے اس کو روایت کیا. فرماتے ہیں کہ ما من عبد یذنب ذنبا، ایک جو بندہ، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو گناہ کرے، فیتودع، پھر اس نے وضو کیا، فیحسن الوضوء، اچھے طریقے سے سنت کے مطابق سنت دعائیں پڑھ کے اچھے انداز سے وضو کیا، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے، ثم یستغفر اللہ لذالک الذنب، پھر وہ اس گناہ سے اللہ کے سامنے معافی مانگے، استغفار کرے، الا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے دیدار کا شرف حاصل ہو تو اس کو چاہیے کہ روضہ انور کے سامنے گناہوں سے معافی مانگے. دل میں یہ نیت کرے. کنز العمال میں یہ روایت ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے تھے تو ان کو چاہیے تھا یہ آپ کے پاس حاضر ہوتے، یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے شفاعت کرتے، سفارش کرتے، استغفار کرتے، اللہ ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے. تو زندگی میں تو صحابہ کرام حاضر ہو کے اس طرح توبہ کر لیتے تھے. علی نانو فرماتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام جب تشریف لے جائیں گے بعد میں بھی یہ برکتیں جاری رہیں گی. لہذا آج بھی اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو وہاں حاضر ہو کر کسی آیت کا مفہوم ذہن میں رکھ کر اگر معافی مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی. ان رحمتی وسعت غضبی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حین خلق الخلق کتب بیدہ علی نفسہ ان رحمتی تغلب غضبی. میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. سبحان اللہ. مغفرت خداوندی کا اندازہ لگائیے. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی نبی علیہ السلام اللہ کا فرمان نقل فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. جب تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے امید قائم کرتا ہے تو میں تیرے ان سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں جو تجھ سے صادر ہوئے، اور مجھے پرواہ بھی نہیں وہ گناہ کتنے ہوتے ہیں. یا ابن آدم،
लो बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाएं, सुम्मा इस्तग़फ़रतनी, फिर तू अगर इस्तिग़फ़ार करे, गफ़रतु लका वला उबाली, मैं तेरे इतने गुनाहों को माफ कर दूंगा, मुझे परवाह भी नहीं होगी। या बना आदम, ए औलाद आदम, लव अन्नका अतैतनी बिक़ुराबिल अर्द खताया सुम्मा लक़ीतनी ला तुशरिक बी शैआ लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, अगर तू सारी दुनिया के बराबर गुनाह लेकर मेरे पास आएगा, जितनी जमीन की वसअत है, और फिर तू मुझसे माफी मांगेगा, तो मैं उससे ज्यादा रहमत लेकर तेरा इस्तिक़बाल करूंगा, तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। चुनांचे आयशा सिद्दीक़ा लाना फरमाती हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया, अफ़बुल्लाह अकबर मिन ज़ुनूबिकी, ऐ आयशा, अल्लाह की रहमत तेरे गुनाहों से ज्यादा बड़ी है, तौबा करेगी अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देंगे। एक हदीस पाक में कंज़ुल उमाल की रिवायत, अबू हुरैरा लानो की रिवायत है, फरमाते हैं, इज़ा बलग रजुल मिन उम्मती 60 सनतन, मेरी उम्मत का बंदा जो 60 साल की उम्र को पहुंच जाता है, फ़क़द आज़रल्लाहु इलैहि फिल उम्र, अल्लाह उम्र ज्यादा होने की वजह से उसके साथ नरमी का मामला फरमाते हैं। अल्लाह अकबर, क्योंकि 60 साल में बाल सफेद हो जाते हैं ना, और अल्लाह ताला सफेद बालों से हया फरमाते हैं। तो फरमाते हैं कि इतनी उम्र ये कलमा पढ़ता रहा, अब इस बंदे को मैं कैसे अजाब दूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हया आती है। इसीलिए जब 40 साल उम्र हो जाए तो चाहिए कि इंसान अकल के नाखुन ले। अली लानो ने नबी इस्लाम से रिवायत किया, इज़ा अता अलल अब्द 40 सनतन युहिब्बु अलैहि यजिबु अलैहि अन यखाफ अल्लाह व यहज़रु, इस बंदे की उम्र 40 साल होती है, उस पर लाजिम हो जाता है कि वो गुनाहों से माफी मांगे और अल्लाह के सामने गुनाहों से बच जाए। चलो उससे पहले तो भाई जवानी थी, मस्तानी थी, दीवानी थी, अब तो अकल पुख्ता हो गई ना, अब तो जरा होश के नाखुन ले, अब तो ठंडे दिलो दिमाग से सोचे, 40 साल की उम्र को पहुंच गया तो सुभान अल्लाह, ये बख्शिश के बहाने हैं नबी इस्लाम की मुबारक उम्मत के लिए। वैसे एक किताब में लिखा देखा कि जब इंसान की उम्र 40 साल होती है और फिर भी वो शरीयत पर नहीं आता, न नमाजें, न रोजे, न नेकी, न चेहरे पे सुन्नत, तो शैतान आता है, चेहरे पे हाथ फेर के कहता है कि आज के बाद तू मेरा पक्का मुरीद है, तू मेरा पक्का शागिर्द है, अब तेरे पीछे हटने के रास्ते बंद हैं। 40 साल तक जो गुनाह करता रहे, शैतान को उससे उम्मीद बन जाती है। दो गुनाह ऐसे हैं, 3 कि जो इंसान के नहीं लिखे जाते। अल्लाह की शान देखे, गुनाह तो गुनाह है, मगर जिनको रियायती पास करने की नीयत हो तो उनके साथ फिर ऐसा ही किया जाता है ना। सौबान अल्लाह रिवायत करते हैं, तिबरानी ने रिवायत किया, फरमाते हैं, रुफ़िया अन उम्मती अल खता वन निसियान व मस्तुकरिहु अलैहि, 3 गुनाह लिखे नहीं जाते। एक गुनाह खता से कर बैठा, और दूसरा भूल के कर बैठा, और तीसरा मजबूर करके किसी ने करवा दिया, करना नहीं चाहता था, किसी जालिम ने मजबूर कर दिया। फरमाया, इल्ला मन उकरेहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, दिल उसका ईमान पर कायम था, मजबूर था, माजूर था, हम इसकी मजबूरी पर इसका गुनाह लिखे गई। और 3 लोग ऐसे हैं इस उम्मत के जो मरफूउल कलम है। मरफूउल कलम का माना उनके गुनाह नहीं लिखे जाते। रुफ़िअल कलम अला सलासा, मुस्नद अहमद की रवायत, अबू दाऊद ने भी रिवायत किया। अनिल मजनून अल मगलूब अला अक्लिही हत्ता यबरा व अनिन नाइम, एक तो जो पागल होता है उस बंदे के गुनाह नहीं लिखे जाते। एक सोया हुआ बंदा
اگر نیند کی حالت میں کوئی اس سے ایسا عمل ہو جو خلاف شریعت تو وہ گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، اور ایک بچے سے جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، ان 3 بندوں کے گناہ نام اعمال میں سرے سے لکھے ہی نہیں جاتے۔ انس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں معراج پر جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی۔ جنت کے دونوں دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی۔ دخلت الجنت فرأیت فی عارضتی الجنہ مکتوبا 3 سطر بالذہب، سونے کی سیاہی سے لکھی ہوئی تھی۔ السطر الاول، پہلی یہ لکھی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا لکھا ہوا تھا جنت کے دروازے پر۔ والسطر الثانی ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا، جو ہم نے، جنتی کہیں گے کہ جو ہم نے آگے بھیجا نیک اعمال کی شکل میں، صدقہ کیا، نیکی کی، وہ ہم نے اپنے سامنے پا لیا، اور جو ہم نے کھا لیا وہ ہمیں نفع میں رہا، اور جو پیچھے چھوڑ آئے وہ ہمارا خسارے میں رہا۔ کمایا ہم نے، اب پیچھے والے اس سے اگر گناہ کریں گے تو ہمارا بوجھ ہوگا۔ پھر تیسری سطر السطر الثالث امت مذنبۃ ورب غفور، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت گناہگار ہے مگر ان کا بخشنے والا بڑا پروردگار ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ گناہ معاف کر دینے والا ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک کی روایت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، ان من سعادت المرء ان یطول عمرہ، بندے کی یہ سعادت ہے عمر اس کی لمبی ہو، وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ الْأَنَابَ، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف انابت عطا فرما دے، دین پر لگنے کی، دین کے کسی نہ کسی شعبے میں کام کرنے کی توفیق دے دیں، اور عمر لمبی ہو، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقلی من المعاصی، عائشہ ایسے کام ہی نہ کرو کہ تمہیں اللہ سے معذرت کرنی پڑے، اپنی معذرت اللہ کے سامنے کم کر دو۔ بھائی ایک کپڑے پر داغ لگا ہی نہیں تو جتنا صاف ہوگا، لگتا جائے دھلتا جائے تو اتنا صاف تو نہیں نہ رہ سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا انسان تو وہ ہے کہ معافی مانگنے کا موقع ہی نہ آئے، گناہ ہی نہ کرے۔ اور واقعی اس امت میں ایسی پاکیزہ ہستیاں گزری ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس امت میں ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جن کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی ایک گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اب قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے جنہوں نے 20 سال میں ایک بھی گناہ نہیں کیا ہوگا، اور ہم بھی کھڑے ہوں گے کہ جن کا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرا ہوگا، کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تعلیم کی خاطر ہر دن استغفار فرماتے تھے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنیے ذرا توجہ سے، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے انسانوں اللہ کے سامنے توبہ کرو، فواللہ، اللہ کی قسم، انی لاتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرۃ، میں ہر دن میں اللہ کے سامنے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے یہ عمل فرمایا، اور آپ کے تو اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا تھا۔ اس لیے ابو بکر صدیق عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص گناہوں پر مصر نہیں، وہ شخص گناہوں پر مصر نہیں جو استغفار کر لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کر لے۔ یعنی ایک بندے نے گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، ایک دن میں اگر 70 مرتبہ بھی ایسا عمل ہوا، اللہ کے ہاں اس بندے کو گناہ پہ اصرار کرنے والا نہیں لکھا جائے گا۔
इसरार करने वाला तब लिखा जाएगा जब गुनाह किया, तौबा नहीं की, फिर गुनाह किया। हदीस पाक में है, तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा, मुबारक हो जो आदमी क़यामत के दिन जिसके नामे अमाल में इस्तिगफार ज्यादा लिखा हुआ पाएगा। तो मालूम होता है कि हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगें, और बिलखुसूस आज की रात में जो इतनी बाबरकत रात है, और वैसे भी नबी इस्लाम ने फरमाया अव्वलुहा रहमतुन, रमजान के पहले 10 दिन रहमत के, औसतुहा मगफिरतुन, दरमियान के 10 दिन मगफिरत के, व आखिरुहा इत्को मिनन नार, और आखिरी 10 दिन आग से आजादी, जहन्नम से आजादी के। तो गोया आज की रात जहन्नम से आजादी की रात है, लिहाजा हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफी मांग के अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं, ये हमारे ऊपर लाजिम है। वरना एक हदीस पाक है जिसका मुख्तसर मजमून ये है कि नबी अलैहि इस्लाम ने मिंबर पर चढ़ते हुए फरमाया आमीन आमीन आमीन। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और उसने अपनी बख्शिश न करवाई। मैंने इसको सुनकर कहा आमीन। अब जरा गौर कीजिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिश्ते की बद्दुआ, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि एक आम मुसलमान की बद्दुआ से डरें। आम मुसलमान की बद्दुआ, फिर मां बाप की बद्दुआ, और इससे बढ़कर फरिश्ते की बद्दुआ, और उस बद्दुआ के ऊपर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कह देना, अल्लाह अकबर कबीरा। तो मालूम हुआ कि जिस बंदे की आज की रात या रमजान में मग़फ़िरत न हुई, उसकी बदबख्ती में कोई शुबह नहीं हो। तो ये नहीं कि ये ऑप्शनल चीज है, ये मैंडेटरी है, ये लाजमी है कि आज हम अपने तमाम गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर ले कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। अपने रब के साथ अच्छा जन रखें, हुस्न जन रखें। इलाही अंत ज़ू फज़लिन व मन्निन व इन्नी ज़ू खताया फ़ाफ़ु अन्नी व ज़न्नी फ़ीका या रब्बी जमीलुन फ़हक़्क़िक़ या इलाही हुस्न ज़न्नी। अल्लाह मेरे हुस्न ज़न के सदके आज की रात तो मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। चुनांचे एक हदीस पाक सुन लीजिए, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रजुलुन लम यामल हसनतन क़त्तु लिअहलिही। बनी इसराइल का एक बंदा था, कोई नेकी की ही नहीं थी, इतना वो अय्याश, इतना वो खताकार और गुनाहगार था। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लम यामल हसनतन क़त्तु, एक भी नेकी नहीं की थी। उसने अपने घर वालों से ये कहा इज़ा माता फहर्रिकूहु, जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला देना। सुम्मदरू निस्फहु फिल बर्रे व निस्फहु फिल बहर, फिर जो राख बने आधी हवा में उड़ा देना और आधी पानी में डाल देना। फवल्लाही, अल्लाह की कसम, लइन क़दरल्लाहु अलैहि, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे ऊपर कुदरत पाली, काबू पा लिया, ला युअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन ला युअज़्ज़िबुहु अहद मिनल आलमीन, अल्लाह मुझे ऐसा अजाब देगा जहान्नों में किसी को ऐसा अजाब नहीं दिया जाएगा। फलम्मा माता फ़अलू मा अमरहुम, घर वालों को जो कहा था उन्होंने वैसे किया, आग लगा दी, आधी राख पानी में और आधी राख हवा में उड़ा दी। फ़अमर अल्लाहुल बर्र फ़जमा मा फ़ीही, अल्लाह ताला ने हवा को हुक्म दिया कि जो इसकी राख के ज़र्रात हैं उनको मेरे सामने पेश करो। वो राख के ज़र्रात पेश हो गए। व अमर अल बहर, फिर अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया। फ़जमा मा फ़ीही, जो राख थी पानी ने जमा कर दी। सुम्मा क़ाल, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदा करके फरमाया लिमा फ़अल्ता हाज़ा, तूने ऐसा क्यों किया?
فقال، اس نے آگے سے جواب دیا، من خشیتی کا یا رب وانت عالم، اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا، فغفر اللہ لہ، اللہ نے گناہ معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا بندہ جس نے کبھی نیکی کی ہی نہیں، وہ اگر اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ویروا، اور یہ بھی روایت ہے، ان فی بنی اسرائیل شاب، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، عبد اللہ 20 سنتاً، 20 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، ثم عصاہ 20 سنتاً، پھر کہیں انوالو ہو گیا، ملوث ہو گیا، اور 20 سال اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ثم نزل فی المرأۃ، ایک دن اس نے آئینہ دیکھا، فوجد الشیب فی لحیتہ فساءہ ذلک، جب اس نے اپنی داڑھی کو سفید دیکھا تو اس کا دل اس پر بڑا اداس ہوا، فقال، کہنے لگا، الہی اطاعتک 20 سنتاً، میں نے 20 سال آپ کی فرما برداری کی، ثم عصیتک 20 سنتاً، میں نے پھر 20 سال آپ کی نافرمانی کی، فإن رجعت الیک اتقبلنی، اگر میں آپ کی طرف اب لوٹوں توبہ کر کے تو کیا آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ فسمع قائلا یقول، ایک آواز آئی، کہنے والے نے کہا، ولا یرا شخصا، ایسا بندہ ہم نے دیکھا نہیں۔ کیسا بندہ؟ کہ احبتنا فاحببناک، جس نے ہم سے محبت کی تو ہم نے تم سے محبت کی، وترکتنا فترکناک، پھر تو نے ہم سے منہ موڑا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، وعصیتنا فامہلناک، وان رجعت، اور اگر اب تو رجوع کرے گا، الینا قبلناک، تو ہم تجھے پھر قبول فرما لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے مرضی انسان نے گناہ کیے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی نیت سے آ کر بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یقول اللہ عز و جل، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيْحَ ابْنُ آدم، عجیب یہ اولاد آدم ہے کہ یذنب الذنب، اس نے کیا گناہ، ثم یستغفرنی، پھر اس نے استغفار کیا، فاغفر لہ، میں نے معاف کر دیا، ثم یذنب الذنب، پھر گناہ کیا، فیستغفرنی فاغفر لہ، استغفار کیا، میں نے معاف کر دیا، لا ہوا یترک الذنب من مخافتی، نہ میرے خوف کی وجہ سے یہ گناہ کو چھوڑتا ہے، ولا ییأس من مغفرتی، نہ ہی میری مغفرت سے نہ امید ہوتا ہے، اشہدکم یا ملائکہ، ملائکہ گواہ ہے نا، انی قد غفرت لہ، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ گناہ بھی نہیں چھوڑتا اور نا امید بھی مجھ سے نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، قال وا ذنوباؤ، کہنے لگا ہائے میرے گناہ، وا ذنوباؤ، اس نے 2 دفعہ یہ کہا، فقال هذا القول مرتن او ثلاثا، 2 دفعہ کہا یا 3 دفعہ کہا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا، قل، تو یہ کہہ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، ورحمتک ارجا عندی من عملی، اور مجھے اپنے عملوں کی بجائے تیری رحمت پہ بھروسہ زیادہ ہے۔ فقالہا، اس بندے نے یہ فکرہ کہا، قال عد، نبی علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ کہہ، فعادا، اس نے دوبارہ ریپیٹ کیا، ثم قال عد، تیسری دفعہ فرمایا کہ پھر اس کو کہہ، فعادا، پھر اس نے ریپیٹ کیا، فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قم، کھڑے ہو جاؤ، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ حاکم کی روایت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ الفاظ اگر 3 دفعہ کوئی بندہ کہہ دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی موجود اللہ گناہ معاف فرما دیتے۔ تو یہ آج ان الفاظ کو پڑھے گا اور آپ بھی ان الفاظ کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے،
अल्लाहुम्मा मगफिरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा मगफिरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा मगफिरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। चुनाचे एक हदीस पाक में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, जब कोई बंदा तेरे पास आता है जो नेकुकार हो और पुकारता है, माज़ा तक़ूलु लहू, आप जवाब में क्या कहते हैं? क़ाल अक़ूलु लब्बैक। अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरे पास दर पर आता है, मुझे पुकारता है, मैं लब्बैक कहता हूं। क़ाल फ़ज़ाहिद, पूछा कि अगर कोई जाहिद आए जो दुनिया से एक तरफ हो चुका हो, ख्वाहिशात दुनिया को छोड़ चुका हो, क़ाल अक़ूलु लब्बैक। अल्लाह ने फरमाया कि जब ऐसा जाहिद मेरे दर पर आकर माफी मांगता है तो मैं लब्बैक कहता हूं। क़ाल फ़स्साइम, पूछा अगर रोजेदार आए और आपको पुकारे, क़ाल अक़ूलु लब्बैक, फरमाया कि मैं लब्बैक कहता हूं। क़ाल फ़लासी, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अगर कोई गुनाहगार आपके दर पर आकर आपको पुकारे, क़ाल, अल्लाह ने फरमाया अक़ूलु लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैं 3 मरतबा उस गुनाहगार बंदे को लब्बैक लब्बैक कहता। अल्लाह, और फिर इसका जवाब दिया, फरमाया कि जितने लोगों की बात तुमने पूछी, कुल्लु वाहिदिन मिन हाउलाइ यतवक्कलु अला अमलिही, ये सारे के सारे जिन लोगों का, नेकों का तुमने तज़किरा किया, इनको अपने आमाल पर तवक्कुल थी, उम्मीद थी कि जी मैंने नेक अमल किए हुए हैं। किसी के पास ज़ुहद था, किसी के पास सब्र था, किसी के पास रोज़ा था। कुल्लु वाहिदिन मिन हाउलाइ यतवक्कलु अला अमलिही वल आसी यतवक्कलु अला रहमती, और आसी के तवक्कुल मेरी रहमत पर थी। वअना ला उखय्यिब अब्दन अत्तकलु अलैया, मैं उस बंदे को नाउमीद नहीं करता जो मेरी रहमत पर तवक्कुल करता है। लेइन्नी कुल्तु वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, कि जो मुझ पर तवक्कुल, अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह उसको काफी हो जाता है। गुनहगार बंदे को नेकियां तो होती नहीं, बस अल्लाह की रहमत का सहारा होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। या रब्बि इन अज़मत ज़ुनूबी कसीरा फलक़द अलिमतु बिअन्न अफ़वक आदमु इन कान ला यरजूक इल्ला मुहसिनुन फमनिल्लज़ी यरजू व यदउल मुजरिमु माली इलैका वसीलतन इल्ला रजा व जमीलु अफ़वक सुम्मा इन्नी मुस्लिमु। आज की इस रात में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफी मांगे, वो परवरदिगार माफ करके खुश हो जाएगा। हमारे पास आमाल तो है नहीं कि जो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश करें। अलबत्ता एक शेर इस वक्त मौजू के ज्यादा करीब है। वो क्या कि अरबी का शेर वो बाद में सुनाऊंगा, पहले फारसी के 1-2 शेर वैसे सुन लीजिए। बादशाह जुर्म मारा दरगुजार मा गुनाहगारेम तू अमरुजगार रोब शब अंदर मासी बूदा एम गाफिलत अमरो नवाही बूदा एम बेगुना न गुज़श्त बरमन साते बाहुजूरे दिल न कर दम ताते मगफिरत दारम उमीदत लुत्फ तू जां के खुद फरमूद ए ला तक न तू। आपने खुद ही तो फरमाया है कि मेरी रहमत से मायूस ना होना। चुनाचे हज़रत कासिम नौरोती रहमतुल्लाह अलैह के अशार हैं, ये फारसी के। इलाही गर के दरिया ए गुनाहम, इलाही गर के दरिया ए गुनाहम तुम्ही दानी व खुद हस्तम गवाहम गुनाहे बेअदद रा बार बस्तम हजारा बार तौबाहा शिकस्तम गुनाहम मुझे बे हिरमान मनशुद हिजाबे मकसदम इसियान मनशुद
दिलम अज नक्श बातिल पाक फरमा, बराहे खुद रात चालाक फरमा। तो जो शेर आपकी खिदमत में आज पेश करने थे, जरा सुनिए कि वो कहने वाले ने भी क्या अजीब बात कही कि अल्लाह, इन्नल मुलूक इज़ा शाबत अबीदुहुम, बादशाहों के गुलाम जब गुलामी करते करते बूढ़े हो जाते हैं तो फिर बादशाह उनको गुलाम नहीं रहने देते, उनको आजाद कर देते हैं। सारी जिंदगी खिदमत की है इसने। इन्नल मुलूक इज़ा शाबत अबीदुहुम फी रिक्हिम आतकूहुम इत्का अहरारी व अंत या सय्यदी औला बिजा करमा। ऐ मेरे सरदार, तुझे ये बात ज्यादा सजती है? अगर दुनिया के बादशाह जिंदगी भर गुलामी करने वालों को वे आजाद कर देते हैं तो ऐ परवरदिगार आलम, ये बात आपको ज्यादा सजती है। हमने भी तो कलमा पढ़ते पढ़ते बालों को सफेद कर दिया। अमल जो भी थे, वहदानियत का इकरार तो किया हुआ है ना, रिसालत का इकरार तो किया हुआ है ना, कलमा को पढ़ा हुआ है। अल्लाह, कलमा पढ़ते पढ़ते अब हमारे बाल सफेद हो गए। हम वो गुलाम हैं जो गुलामी करते करते बाल सफेद कर बैठे। ए अल्लाह, आज की रात फातिकनी मिनन नारी, आप हमें आग से आजाद फरमा दीजिए। और इस शेर पर फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अमरता बिइत्तिल अबीद, अल्लाह आपने हुक्म दिया रमजान में गुलामों को तुम आजाद करो। वनहनु अबीदुक फातिकना मिनन नार, अल्लाह हम आपके गुलाम हैं, इस रमजान की मुबारक रात में अल्लाह आप हमें जहन्नम की आग से आजाद फरमा दीजिए। आज की रात हम अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की भी माफी मांगे और पूरी उम्मत के लिए माफी मांगे। नबी अलैहिस्सलाम इस उम्मत के लिए इस कदर दुआएं मांगते थे। 23 साल मेरे आका रोते रहे। कोई मां बच्चे के लिए 23 साल नहीं रोती, कोई बाप औलाद के लिए 23 साल नहीं रोता, कोई इंसान दूसरे के लिए 23 साल तक नहीं रोता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन ही देखिए, 23 साल रोजाना इतनी इबादत होती थी, हत्ता यतवर्रमत कदमाहु, कदमैन मुबारक के ऊपर बर्फ आ जाता था। अल्लाह ताला तसल्लियां देते थे, मेरे हबीब इतनी इबादत करते हैं, इतनी माफी मांगते हैं। आयशा सिद्दीक़ा लाना फरमाती हैं, मैं देखती थी आपके मुबारक आंसू जमीन तक गिर रहे होते थे, मुसल्ले पे गिर रहे होते थे। मेरे आका ने उम्मत के लिए इतनी दुआएं की। चुनांचे हदीस पाक में आता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आकर कहा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्मन शि'ता फइन्नका मय्यितुन, जितना आप चाहें जिंदगी गुजारे, एक दिन तो आपको मौत आनी ही है। इशारा करना था, अल्लाह ने याद किया, अगर आप तैयार हैं तो अल्लाह मुलाकात के लिए बुलाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब कहा अल्लाह मुलाकात के लिए बुलाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील पहले मुझे अल्लाह से ये पूछ के बता, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह फरमाते हैं, आपके बाद हम आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब्बैक कही और इस दुनिया से पर्दा फरमाया। एक दूसरी हदीस पाक में है, क़यामत का दिन होगा, नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला एक मिंबर भेजेंगे जिस पर बैठकर आपने जन्नत में जाना होगा। जब वो मिंबर आपके करीब आएगा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में खौफ आएगा, अगर मैं मिंबर पर बैठ गया, ऐसा न हो कि मुझे जन्नत पहुंचा दे, मेरी उम्मत पीछे रह जाएगी। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठने की बजाय उस पर हाथ रख देंगे। अल्लाह, मिंबर आपने भेजा, मैंने हाथ रख दिया, ये तो बताए मेरी उम्मत का पहले क्या होगा, तब मैं इसके ऊपर बैठूंगा। जब तक मेरा आखिरी उम्मत ही नहीं जाएगा, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए इतनी दुआएं करते थे। आज की इस रात में हम अपने गुनाहों की भी माफी मांगे, पूरी उम्मत की तरफ से भी माफी मांगे। परवरदिगार आलम आज की इस रात में हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें अपने बख्शिश किए हुए गुनाहगार बंदों की कतार में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारे अहबाब ने पैगाम भिजवाया है कि वो आज के इस मुबारक वक्त में अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करना चाहते हैं, तौबा के कलिमात पढ़ना चाहते हैं। चुनाचे ये आज इस तौबा के कलिमात पढ़ाएगा। जहां तक आवाज जा रही है
جو لوگ بیعت کی تجدید کرنا چاہیں یا نئی بیعت کرنا چاہیں وہ نیت کر لیں، جو فقط توبہ کرنا چاہیں وہ فقط توبہ کی نیت سے یہ کلمات پڑھ لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے، مراقبہ کریں گے۔ تو سب حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ،
مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی دعا کیجئے۔ آج کی یہ دعا ہم اسماء الحسنی کے ساتھ مانگیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے دعا مانگو۔ تو اس آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے دعا کی قبولیت کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز پڑھے گا الرحمن یا اللہ، آپ اس کو سنیں گے اور اس کے بعد خود کہیں گے یا اللہ، پھر یہ عاجز کہے گا یا الرحیم یا اللہ، تو آپ سن کے پھر صرف کہیں گے یا اللہ ہی آپ کہتے جائیں گے۔ جس طرح ایک بچہ روتا ہے اور امی 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 پکارتا ہے تو اس کے الفاظ ماں کے دل کو موم کر دیتے ہیں، تو آپ کی زبان سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کے جو الفاظ نکلیں گے اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیں گے۔ چھوٹا بچہ جب روتا ہے نہیں خیال کرتا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی بڑا ہے یا چھوٹا، وہ بے پرواہ ہو کر سب سے روتا ہے تو ماں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ آج ہم بھی جب یا اللہ کہیں تو دل کی گہرائیوں سے کہیں، پکاریں اپنے پروردگار کو، ارد گرد کی طرف دھیان مت دیں کہ کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا۔ آج بخشوانے کا وقت آ گیا، ایک موقع اللہ نے دے دیا۔ اعتکاف والے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں اور مسافر بھی ہیں اور عاجز مسکین بھی ہیں۔ کتنے ٹوٹے دل ہوں گے، آج کتنے لوگ ہوں گے جو سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہوں گے۔
تو کیا پتا کس کا خلوص اللہ کو پسند آ جائے. لہذا آج اس نیت سے دعا کیجئے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو منا کے اٹھنا ہے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المحیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواحد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعال یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ،
اے کریم परवरदिगार गुनहगार बंदे आपके दरवाजे पर हाजिर हैं, कमजोर बंदे एक कवि के दरवाजे पर हाजिर हैं, मोहताज एक गनी के दरवाजे पर हाजिर हैं। ए करीम आका गुनहगार एक रहीम के दरवाजे पर हाजिर हैं। ए करीम बख्श दीजिए, माफ कर दीजिए, अपने गुनाहों का हम इकरार करते हैं। मेरे मौला हम नादिम हैं, शर्मिंदा हैं। ए अल्लाह जाहिर में बंदे हैं, हकीकत में निहायत गंदे हैं। अल्लाह हम पर रहमत की नजर फरमा दीजिए। ए अल्लाह मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाह हमें अपने अमलों की बजाय आपकी रहमत का भरोसा ज्यादा है। अल्लाह अपनी रहमत की नजर कर दीजिए। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। ए मौला कहाँ जाए? ए अल्लाह कोई दूसरा दर नहीं, आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया ये एक ही दर है। तुमने अल्लाह को मनाना है जब तक कि वो राजी ना हो जाए। ए करीम राजी हो जाइए, ए करीम राजी हो जाइए, ए रहीम राजी हो जाइए। अल्लाह इल्म में बरकत अता फरमा, अमल में बरकत अता फरमा, सेहत में बरकत अता फरमा, रिज्क में बरकत अता फरमा, दीन में बरकत अता फरमा, कामों में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे वक्त में बरकत अता फरमा, वक्त के मुनासिब अच्छे फैसले करने की तौफीक अता फरमा। इल्म हासिल होने के बाद जिहालत के कामों से महफूज फरमा, हिदायत मिलने के बाद गुमराही से महफूज फरमा। अल्लाह इज्जतें मिलने के बाद जिल्लत से महफूज फरमा। और ऐ मेरे मौला अपने कुर्ब के बाद दूरी से महफूज फरमा। अल्लाह अपने कुर्ब के बाद दूरी से महफूज फरमा। मेरे मौला दोस्ती के रंग में दुश्मनी करने वालों से भी महफूज फरमा। रब्बे करीम नफ्स और शैतान के मकरो फरेब से महफूज फरमा। ए करीम हम पर रहमत की नजर फरमा। ए अल्लाह जिंदगी में कभी भी बेसहारा न फरमा, कभी भी बेआसरा न फरमा। अल्लाह कभी भी अपने दर से दूर न फरमा, कभी भी नफ्स और शैतान के हवाले न फरमा। मेरे मौला हमारे साथ दरगुजर का मामला फरमा। रब्बे करीम आज की इस बाबरकत रात में हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। मेरे मौला ये पहाड़ों जैसे बोझ सर पे उठाए बैठे हैं। मेरे मौला आप जानते हैं या हम करने वालों को पता है हमने क्या क्या कदम उठाए हैं। अल्लाह रहमत कर दीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए। अल्लाह जैसे आपने दुनिया में सत्तारी फरमाई, आखिरत में भी सत्तारी फरमा दीजिए, रहमत फरमा दीजिए। ए करीम मेहरबानी का मामला फरमाइए, ए रहीम रहमत का मामला फरमाइए। अल्लाह हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। इससे पहले कि लोग हमें कलमा पढ़ाएं, अपने इख्तियार से हमें कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि हमारी जाहिर की आंखें बंद हो जाएं, मन की आंखें खुलने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि लोग गुस्ल दे, हमें गुस्ल तौबा करने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि लोग कफन पहनाएं, हमें तकवा की पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह हमें नमाज की हुजूरी नसीब फरमा। इससे पहले कि क़यामत के दिन आपके सामने पेशी हो, अल्लाह हमें अपनी बारगाह में कबूलियत नसीब फरमा। ए करीम आका जिंदगी के आखिरी हिस्से को जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा बना। अल्लाह क़यामत के दिन को जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशियों भरा दिन बना। मेरे मौला हम पर रहमत की नजर फरमा। ए अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद उनकी औलादों को निकोकार बना, फरमा बरदार बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियां मौजूद हैं, अल्लाह उन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमा, माँ बाप के लिए फर्ज अदा करने आसान फरमा। ए करीम आका रहमतों का मामला फरमा। ए अल्लाह जो मकरूद है कर्जे की अदायगी की सबील पैदा फरमा। ए अल्लाह परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए रहीम हम पर रहमत की नजर फरमा। अल्लाह आज की इस रात में हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा। आपके बंदे और बंदियां आपके सामने दामन फैलाए बैठे हैं, आपकी रहमत पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। अल्लाह इस बाबरकत रात में हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। ए अल्लाह इस पूरे मजमे में कोई तो होगा जिसके उठे हाथ आपको पसंद आ रहे होंगे। अल्लाह कितने नौजवान हैं जो गर्म खून वाले हैं, आज सच्ची तौबा कर रहे हैं। अल्लाह उनकी तौबा के सदके सबको माफ कर दीजिए। अल्लाह इस मजमे में कितने सफेद बालों वाले ऐसे हैं अल्लाह जो आज अपने जिंदगी के गुनाहों पर नादिम हैं, शर्मिंदा हैं। अल्लाह उनके सफेद बालों की लाज रखते हुए उनकी तौबा कबूल कर लीजिए और उनके सदके हमारी तौबा भी कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इस मजमे में छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों को उठाए बैठे हैं, अल्लाह उनके मासूम हाथों का हम वास्ता देते हैं।
اللہ ان کو خالی نہ لوٹائیے گا، اور ان کے صدقے اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مولا ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے ان کو بھر دیجئے۔ اللہ ہم نے دیکھا بچہ اگر نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے ماں تو وہ بچے کو پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے مالک، ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ اے میرے مولا، ہم کو اپنی نگاہ سے دور نہ کیجئے، اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال کے دھو لیجئے، اور اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکی نہ دو، انکار نہ کرو۔ ہم کمزوروں کو جب حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں۔ اے کریم آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اللہ نہ کیجئے، میرے مولا رحمت کر دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ بن مانگے عطا فرما دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، میرے صدقات فقیروں کے لیے ہیں، اور یہ بھی فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور آپ کے صدقات فقیروں کے لیے ہیں، اللہ پھر اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی رحیمی کا صدقہ دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دیجئے۔ اے اللہ کری آپ کے دروازے کے اوپر یہ فقیر حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہمارے من کو صاف کر دیجئے، اے اللہ دلوں کو ذاکر بنا دیجئے، زبانوں کو شاکر بنا دیجئے، اے اللہ میں غفلت سے نجات عطا فرما دیجئے، نسبت کے نور سینوں میں چمکا دیجئے، شرح صدر عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا کتنے مدارس والے یا کتنے دین کے کام کرنے والے مختلف شعبوں میں یہاں موجود ہیں، اگرچہ ہمارے پاس وہ اخلاص نہیں جو ہمارے اسلاف کے پاس تھا، اگرچہ ہمارے اندر اے اللہ وہ استقامت نہیں جو اکابر کے اندر تھا۔ اکابر تو واقعی دین کی محنت کرتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے تیرے کعبے کو جبینوں سے بنایا سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ اے اللہ اولاد تو انہی کی ہیں، شاگرد تو انہی کے ہیں، میرے مولا ہم بھی آپ کے سامنے اس وقت یہی فریاد کرتے ہیں، ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ اے میرے مولا تیرے نام کے آگے پھیلانے کو زندگی کا مقصد بنا بیٹھے ہیں، اے اللہ اخلاص عطا کر دیجئے، قبولیت عطا کر دیجئے، اللہ رد نہ کیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، اللہ بار بار قبولیت والی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، رمضان المبارک میں روزے جو رکھے ان کو قبول فرما، جو تراویح پڑھی ان کو قبول فرما، جو دن رہ گئے اللہ ان کو نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے دور قریب سے مختلف جگہوں سے امیدیں لے کر آئے ہیں، میرے مولا امیدوں کو ختم نہ فرما، میرے مولا امیدوں کو ختم نہ فرما، میرے مولا ہماری نحوستوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان آنے والوں کو اللہ خائب و خاسر نہ لوٹا، اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ پورے شہر میں جتنے ایمان والے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور جو ایمان والے نہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے جس شکل میں بھی ہو رہا ہے اللہ قبول فرما لیجئے، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لاتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، میرے مولا رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا
آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا. اللہ آج آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے. اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے, اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے, اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے. اللہ اپنی مددیں نازل کر دیجئے, اللہ اپنی مددیں نازل فرما دیجئے. اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے, اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما. مسلمان مختلف ملکوں میں جہاں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما. دور قریب سے جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات بھیجے, خط لکھے, فون کیے, یا جو ہم سے امیدیں رکھتے ہیں, اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. میرے مولا رحمتوں کا معاملہ فرما. آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما, آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا اے اللہ گزری ہوئی زندگی سے بہتر فرما. قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما. اے اللہ دنیا میں ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے. ہم نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہے قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کر دیں گے. میرے مولا ڈر لگتا ہے اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا وہاں بھی دیدار نہ کر سکیں گے. اللہ دوہری محرومی سے محفوظ فرما. اگر دنیا میں نہیں دیکھ سکے تو بڑا دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ فرمایا, ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل کہا. اللہ قیامت کے دن ان کے جگہوں قدموں میں جگہ عطا فرما دیجئے, ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دیجئے, ان کی شفاعت عطا فرما دیجئے. اے اللہ جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے والدین, عزیز اقارب, مشائخ, دوست احباب جو دنیا سے فوت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرما. جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما, اور آج کی اس مبارک رات میں جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما. اے اللہ آئندہ پوری زندگی نیکوکاری پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے بڑھنا چاہیں بڑھتے قدموں کو بڑھتے ہاتھوں کو واپس فرما. قدم اٹھنا چاہیں بڑھتے قدموں کو واپس لوٹا. اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر اے اللہ ہمیں نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما, طاعت کی عزت نصیب فرما. اے اللہ میں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. میرے مولا جیسے آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے, اپنے کرم کے فیصلے فرما دیجئے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. اے اللہ خدمت کی جماعت میں جو مرد ان جو ہے اعتکاف والوں کی خدمت کرتے رہے یا عورتیں گھروں میں کھانے بناتی رہی, اے اللہ اپنی رحمت سے خدمت والوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ اجر عطا فرمائیے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے. اللہ خدمت والوں کو آپ اپنا تعلق عطا فرما دیجئے, اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیجئے. اے کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. رب کریم اس مسجد کے جتنے مصلین ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. جس محبت سے یہ بلاتے ہیں اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما, خیر کا معاملہ فرما. اس مجمع میں جو بھی موجود ہے یا دور بیٹھے ہیں اللہ سب کے نیک مرادوں کو پورا فرما. رب کریم آج کی اس رات کو ہمارے لیے بخشش کی رات بنا دیجئے, اپنے قرب کی رات بنا دیجئے, اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما. عمر گزرتی جا رہی ہے, بے سرور سجدے کب تک کرتے رہیں گے؟ اے اللہ بے حضور نمازیں کب تک پڑھتے رہیں گے؟ اللہ مہربانی کر دیجئے, نمازوں کی حضوری نصیب فرما, سجدے کا سرور نصیب فرما. اللہ اپنے قرب کا اے اللہ ہمیں اپنا مقام عطا فرما, اپنے مقربین میں شامل فرما. قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرما, احادیث کی سمجھ نصیب فرما, شریعت پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ انبیاء کرام نے, صحابہ کرام نے اور اولیاء کرام نے جو خیریں مانگی ہمیں بھی وہ خیریں عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما. میرے مولا جو بت پرست 70 سال تک یا صنم کہتا رہا
एक मर्तबा उसने या समद कहा, आपने लब्बैक कहा। हमने जब हदीस पाक सुन ली, गुनाहगार को आप 3 मर्तबा लब्बैक 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 कहते हैं। अल्लाह सारे हम गुनाहगार हैं और आपकी रहमत को पुकारते हैं। ए करीम बख्श दीजिए, ए करीम बख्श दीजिए, ए रब बख्श दीजिए, ए हय्यो कय्यूम बख्श दीजिए, ए हन्नान ए मन्नान बख्श दीजिए। अल्लाह आज की रात हमारे लिए मगफिरत की रात बना दीजिए। अल्लाह अगर आपने मगफिरत न की तो आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ, अव्वल तो अपने गुनाहों को ही, ए अल्लाह हम बैठ के रो रहे हैं, ऊपर से अगर वो बद्दुआ लग गई हमारी आखिरत तबाह हो जाएगी। ए अल्लाह आज की रात बख्श दीजिए। हम नहीं जानते आपने बख्शा है या नहीं, मगर अल्लाह फैसले फरमा लीजिए, अल्लाह फैसला कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया फिर भी फरमा लीजिए। ए अल्लाह आपको आपकी अजमत का वास्ता, आपकी किबरियाई का वास्ता, मेरे मौला आपकी किबरियाई का वास्ता, ए अल्लाह हम पर रहमत फरमा दीजिए। अल्लाह जिस तरह अयालदार अपाहज किसी सखी के दरवाजे पे जाता है, इस उम्मीद से दरवाजा खटखटाता है अगर ये खुल गया मेरे बच्चों का फाका खत्म हो जाएगा। अल्लाह उस अयालदार अपाहज से हम ज्यादा मोहताज हैं, उस दुनिया के सखी से आप बड़े सखी हैं। हम आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, अल्लाह दरवाजा रहमत का खोल दीजिए, अल्लाह खोल दीजिए, ए करीम खोल दीजिए। हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।